السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 35 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ اس آیت کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، یعنی آیت نمبر 25 اور 26 کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرین کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سارے جہان کے رب کی ماہیت پوچھی ہے، اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال اور آثار بتا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے تھے اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے، اور مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا حاجت ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی، جن کا حادث ہونا، جن کا فنا ہو جانا ان کے مشاہدے میں آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دوسری چیزوں سے استدلال نہیں کر سکتے تو خود تمہاری
جانوں سے استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ سنو، تم لوگ اپنے آپ کے بارے میں جانتے ہو کہ پیدا ہوئے ہو، اور اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، تو تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کر دینے والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے، کہ یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا تو اس کا جواب کیا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو وہ خارج از عقل کہتا تھا، اور حقیقتاً اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب وہ عاجز ہو چکا ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضے کو اعلیٰ درجے کمال ادا کیا، اور اس کی اس تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود پھر مزید بیان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارے جہان کا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اگر تمہیں عقل ہو تو جو بات میں نے بیان کی اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق سے سورج کا طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہو جانا اور سال کی فصلوں میں ایک معین حساب پر چلنا اور ہواؤں اور بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اس کے وجود و قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی راہ باقی نہ رہی، اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا، اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہے، موسیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور میری رسالت کی دلیل ہو۔ اس پر فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم اپنے دعوے کی صداقت پر دلیل پیش کرنے میں سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد ہے، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام مجھے جو چاہے حکم دیجیے۔ فرعون گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک میں لے لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی، جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوندھ ہو گئی۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد ہے، فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا، اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگتے ہوئے کہنے لگا، بے شک موسیٰ علیہ السلام بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ آیت کی تفسیر میں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں، کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے منصب والوں کو اور دینی اعتبار سے بڑے رتبے والے شخصیات کو اسی طرح کے ذریعے بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور دینی شخصیات کی صحبت و قرب اور ان کے وعظ و نصیحت سے محروم رہیں، اور اس مقصد کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال کیا جاتا اور بے حد پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ایسے حضرات کے لیے ان دو احادیث میں بڑی عبرت ہے۔ نمبر 1، حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ نمبر 2، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے کے ارادے اور منصوبے بنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان